یا یکرہ، جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں اور جو مکروہ ہیں نماز میں۔ جو غیر اختیاری چیزیں تھیں ان کو پہلے ذکر کیا، اب اختیاری چیزیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں جن سے بچ سکتا ہے ان کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یفسد الصلاۃ التکلم، کلام کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ پہلے نماز میں بات چیت کی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ قوموا للہ قانتین آیت اتری تو اب خاموشی لازم ہو گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خطا اور نسیان معاف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں بات چیت کرتے تھے، سمجھے، ساتھ والے سے بات کرتے، تو جب قوموا للہ قانتین آیت اتری تو ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا اور کلام سے روکا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتنا ھذا لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، لوگوں کی باتیں نماز میں نہیں ہونی چاہیے، نماز اس کے لیے نہیں۔ باقی امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر بھول چوک سے کلام ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مطلقاً کلام کی ممانعت ہے، اور جو کلام نماز کی درستگی کے لیے ہو اگر وہ کرے تو ٹھیک ہے۔ مثلاً فتح دیتے ہیں امام کو غلطی پر تو وہ جائز ہے۔ کسی چیز پر اگر نظر پڑ دے لکھی ہوئی آیت وغیرہ، وہ اگر تلفظ کرے گا تو نماز ٹوٹے گی، بغیر تلفظ کے پڑھے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ والدعاء بما یشبہ کلامنا، اور ہمارے کلام کے جو مشابہ ہے دعا اس طرح کی، یعنی جیسے کوئی کہے کہ اللہ مجھے ذرا کپڑے پہنا دے، میری شادی کرا دے، اس طرح، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ والانین، اور اسی طرح نماز ٹوٹ جائے گی گویا آواز کے ساتھ رونا، وتأوہ، اور آہ آہ کرنا، وارتفاع بکاء من وجہ، اور درد کی وجہ سے بلند آواز سے رونا۔ اور مصیبت یا مصیبت کی وجہ سے، لا من ذکر جنت و نار، لیکن جنت یا دوزخ کے تذکرے سے جو ہے وہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر جنت کے شوق میں روئے یا جہنم کے خوف سے روئے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، چاہے بلند آواز ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پڑھتے تھے اکثر فجر میں، اور روتے تھے تو کئی صفوں تک آواز جاتی تھی۔ والتنحنح، اسی طرح کھنکارنا، بلا عذر، بغیر عذر کے، اگر کھانسا یا کھنکارا اور عذر اور مجبور نہیں تھا تو نماز فاسد ہوگی۔ وجواب عاطس بیرحمک اللہ، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کے جواب دینا۔ وفتح علی غیر امامہ، امام کے علاوہ کسی اور کو فتح دینا، کیونکہ ایک نماز میں امام اور مقتدی ہوں تو پھر فتح جائز ہے۔ والجواب بلا الہ الا اللہ، اور جواب دینا لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے نماز کے باہر کہ بھئی هل مع اللہ الہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، تو یہ جواب دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ والسلام، اور سلام کرنا یا جواب دینا۔ وردہ، یہ رد ہوئے، ادھر کیا ہے، ردتن ہے، چل رد ہونا چاہیے، ردتن، سلام کا جواب دینا۔ افتتاح العصر،
او التطوع الی الظہر بعد رکعت الظہر، اور عصر کو شروع کرنا یا نفل نماز کو، نہ کہ ظہر کو ظہر کی رکعتوں کے بعد۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی نے عصر کی ظہر کی نماز شروع کی اور اس کی ایک رکعت پڑھی، سمجھے، ایک رکعت پڑھی تھی کہ اس کے بعد فوراً اس نے عصر کی نماز شروع کر دی، ایک رکعت ظہر کی پڑھ کر یا نفل کی ایک رکعت پڑھ کر فرض آگے نیت کر لی نماز میں کہ باقی رکعتیں میں فرض کی پڑھوں گا۔ ہاں، تو چونکہ یہ دونوں نمازیں الگ ہیں، کیونکہ عصر سے پہلے تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، تو نفل اور فرض الگ ہے اور ظہر اور عصر الگ ہے، تو لہٰذا نفل کے اوپر فرض کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، سمجھے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ وقراءۃ من مصحف، اسی طرح قرآن کا نسخہ دیکھ کر قرأت کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، چاہے تھوڑی قرأت کرے یا زیادہ۔ بعض رات کہتے ہیں کہ اگر ایک آیت پوری پڑھ لی تو نماز فاسد ہوگی، اگر تھوڑا سا دیکھ کے پڑھا تھا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی کے نزدیک بغیر کراہت کے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ، اور نماز میں کھا لینا پی لینا، اگر منہ کے اندر کوئی ذرات ہے اور ان کو نگل گیا زبان سے چنے کے دانے سے کم تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر باہر سے کوئی گندم کا دانہ یا سونف کا دانہ، زیرہ، تھوڑی سی چیز بھی اگر باہر گئی، باہر سے اندر گئی منہ میں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ وَلَوْ نَظَرَ إِلَىٰ مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ، یہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا نا، آگے آ رہا تھا، اگر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا، اگر آدمی مطالعہ کر کے آئے تو پھر پہلے نہیں پوچھتا، اگر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا نماز میں دیکھا، وہ فہم اور اس کو سمجھ لیا، او اکل ما بین اسنانہ، یا دانتوں کے بیچ میں کوئی ذرات تھے ان کو کھا گیا، او مر مار فی موضع سجودی، یا کوئی گزرنے والا اس کے سجدے کی جگہ گزرا، لا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَثِمَ، اگرچہ گزرنے والا تو گناہگار ہوگا۔ وَكُرِهَ عَبْثُهُ بِثَوْبِهِ، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا مکروہ ہے، سمجھے، جیسے بعض لوگ کپڑے پکڑ لیتے ہیں ایک ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے، یا اس کو سمیٹتے ہیں۔ وَبَدَنِهِ، بدن کے ساتھ کھیلنا، بعض لوگ داڑھی پر یا گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ناک پر۔ وَقَلْبُ الْحِصَى، اور کنکریوں کو پلٹنا، اگر کچی زمین میں نماز پڑھ رہے دائیں بائیں کرنا، إِلَّا لِلسُّجُودِ مَرَّةً، اگر سجدہ کرنا کنکریوں پر مشکل ہو تو ایک دفعہ پھر ان کو ہٹا سکتا ہے، بس۔ وقت کم ہے آج پھر